अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, AWC डिजिटल मीडिया के साथ मैं हूँ मोहम्मद इमरान जाफ़िर। नाज़रीन, हम आपके लिए सोलर एनर्जी और दीगर जो मुतबादिल ज़राए हैं तवानाई के, उनके हवाले से वीडियोस बनाते रहते हैं ताकि आप अवेयर रहें कि दुनिया में क्या क्या जिद्दतें आ रही हैं तवानाई के बहरान से निपटने के लिए। दुनिया यकीनन जिद्दतों की जानिब गामज़न है और एनर्जी के बहरान से निपटने के लिए नित नए हल तलाश किए जा रहे हैं। सोलर एनर्जी को भी एक मुतबादिल तवानाई के हल के तौर पर जाना गया और पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में इसे कसरत से अपनाया गया और ताहाल सोलर एनर्जी सिस्टम पाकिस्तान में तो बड़ी तेज़ी से परवान चढ़ रहा है, क्योंकि बिजली के बढ़ते हुए महंगे बिलों ने एक आम शख्स की ज़िंदगी को बहुत मुश्किल बना दिया है। तो उसके मुतबादिल के तौर पर सोलर एनर्जी सिस्टम पाकिस्तान में बड़ी तेज़ी से जो है रिवाज पा रहा है। शहरों में, देहातों में, ज़राअत में, कारोबार में और घरेलू सतह पर सोलर एनर्जी सिस्टम्स इंस्टॉल किए जा रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ हम जहां सोलर एनर्जी सिस्टम से मुतल्लिक आपको अपग्रेड करते रहते हैं, तो इसके साथ साथ दुनिया में जो और तवानाई के मुतबादिल ज़राए रिवाज पा रहे हैं, उनके हवाले से भी हम बात करते रहते हैं। जैसा कि सोलर एनर्जी में एक और जिद्दत आई, स्मार्ट सोलर एनर्जी फ्लावर, जो ऑटो ट्रैकिंग के साथ एक सूरज के मुखी के फूल जैसा एक सिस्टम है, जो सूरज की रोशनी को फॉलो करते हुए, सूरज को फॉलो करते हुए मशरिक़ से मगरिब की तरफ जो है मूव करता है और मैक्सिमम जो है ना वो एनर्जी वो आप तक पहुंचती है। और वो मुकम्मल जो सोलर एनर्जी फ्लावर है, वो मुकम्मल एक सिस्टम है जिसके अंदर इन्वर्टर सिस्टम और स्टोरेज सिस्टम सब कुछ उसके अंदर शामिल है। इसके हवाले से आप हमारे चैनल पर इससे पहले एक वीडियो देख चुके हैं, क्योंकि जो सोलर पैनल्स हैं वो उनको पूरी एक स्पेस चाहिए होती है, एक बहुत बड़ी छत चाहिए होती है, जबकि जो सोलर एनर्जी स्मार्ट फ्लावर सिस्टम है ये किसी सड़क के किनारे भी इंस्टॉल हो सकता है, किसी पार्किंग एरिया में, किसी शॉपिंग मॉल में भी इंस्टॉल हो सकता है और किसी लॉन में भी जहाँ पे थोड़ी ओपन स्पेस हो वहाँ पे भी इंस्टॉल हो सकता है। इसके बाद एक और सिस्टम जो है सोलर हाइड्रोजन एनर्जी सिस्टम भी दुनिया में मुतारफ़ हो चुका है और इससे भी बड़ी कामयाबी से बिजली बनाई जा रही है कि वो सोलर एनर्जी को से जहाँ बिजली बन रही है वहाँ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन भी अलग करके उनको भी तवानाई सोर्स के तौर पर इस्तेमाल में लाया जा रहा है। लेकिन ये अभी डोमेस्टिक लेवल पर नहीं है, ये बड़े पैमाने पर है। उसके बाद एक और सिस्टम CSB कंसंट्रेटेड सोलर पावर सिस्टम जो है वो मुतारफ़ हुआ। इसमें जो है बहुत सारे आयनों को उन सूरज की रोशनी उनसे मुनक्किस करके एक टावर के ऊपर दी जाती है, या एक कंसंट्रेशन जो उसका पॉइंट होता है, कंसंट्रेटेड पॉइंट होता है, उसके ऊपर दी जाती है और वहाँ पर जो है उस हरारत और उस तवानाई को जो है वो बजाय बिजली में कन्वर्ट करने के उसे थर्मल में कन्वर्ट किया जाता है। और वो थर्मल जो है कि हम अपनी एक साबिक़ा वीडियो में बड़ी तफसील से बता चुके हैं कि वो मोल्डन साल्ट के अंदर उस थर्मल को महफूज किया जाता है और वक्त आने पर उस थर्मल से जो थर्मल पावर टर्बाइन्स हैं उनको चलाया जाता है। ये सिस्टम्स जो है ना मुतारफ़ हुए। उसके बाद पाकिस्तान समेत दुनिया के बेशतर इलाक़ों में, ख़ास तौर पर साहिली इलाके जहाँ पर तेज़ हवाएं चलती हैं, वहाँ विंड मिल एनर्जी सिस्टम भी मुतारफ़ कराया गया। बड़ी बड़ी हवाई चक्कियाँ लगाकर और उनके साथ डायनमो टर्बाइन्स सिस्टम वो सारा कुछ करके तो बिजली पैदा की जा रही है। अब इसी सिस्टम में एक बड़ी जिद्दत आई है। ये जो सिस्टम था ना, ये विंड मिल का सिस्टम, ये सिर्फ उन इलाकों में कामयाब था जहां हर वक्त तेज़ हवा चलती रहती है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया, दुनिया जिद्दतों की तरफ गामज़न है, तो इसी सिस्टम को रिड्यूस करके ऐसे इलाकों में भी अब लाया जा सकता है और वो इकनॉमिकल भी है, जहां आपको बहुत ज़्यादा तेज़ हवा की ज़रूरत भी नहीं है और बहुत बड़े बड़े जो विंड मिल टावर्स हैं जो बहुत कॉस्टली हैं और वो सिर्फ कमर्शियल लेवल पे ही लगाए जा सकते हैं, उनकी भी ज़रूरत नहीं है। और ये सिस्टम है एयर लीफ
ٹری الیکٹرسٹی سسٹم، اور جیسا کہ یہ اپنے نام سے ظاہر ہے ایک چھوٹا سا درخت ہے اور اس کے اوپر جو ہے وہ چھوٹی چھوٹی ونڈ ملز لگائی گئی ہیں جدید قسم کی، اور اس کے جب پتے ہلکی سی ہوا چلنے پر بھی حرکت میں آتے ہیں تو اس سے اچھی خاصی مقدار میں بجلی پیدا ہوتی ہے۔ ایئر لیف ٹری الیکٹرسٹی سسٹم جو ہے یہ ایک ایسا سمارٹ درخت ہے جو آپ ڈومیسٹک لیول پر بھی استعمال کر سکتے ہیں، اس کے لیے کوئی بہت بڑی اسپیس کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اس کی مزید جو ڈیٹیلز ہے وہ آگے ویڈیو میں ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ یہ درخت جو ہے یہ دنیا میں کہاں کہاں پر اس سے بجلی بنائی جا رہی ہے، کون سے ملک کی یہ جو ہے ایجاد ہے، اور اسے کہاں کہاں انسٹال کیا جا سکتا ہے، اس کی قیمت کیا ہے، اس کی پاکستان میں اویلیبلٹی کے حوالے سے بھی ہم بات کریں گے۔ تو یہ تمام باتیں جاننے کے لیے آپ اس ویڈیو کے ساتھ جڑے رہیے گا، ہمارے چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کیجیے گا جو آپ کے لیے پاور انرجی سے متعلق جو ہے دنیا بھر سے معلومات اکٹھی کر کے آپ تک پہنچاتا ہے، اور اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے۔ اب ہم آتے ہیں ایئر لیف ٹری کی جانب۔ یہ ایک ایسا درخت ہے جو تمام جدید سہولیات سے مزین ہے۔ اس درخت کے اندر تمام پاور جنریشن سسٹم موجود ہے، جسٹ آپ اس سے ایک تار لگا کر اپنے لوڈ کو چلا سکتے ہیں۔ یہ تمام جدید سسٹم کا جو حامل یہ چھوٹا سا سمارٹ ٹری ہے، یہ آپ کو 5.4 kV بجلی بنا کر دے سکتا ہے ایک دن میں، اور یہ ایک لحاظ سے کہ بہت بڑی ایک انونشن ہے، بہت بڑی ایجاد ہے کہ آپ اگر 5.4 kV کا سولر انرجی سسٹم بھی لگاتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو ایک بڑی چھت بھی چاہیے ہوتی ہے جس میں ڈھیر ساری پلیٹس لگتی ہیں اور پھر پورا ایک سسٹم انسٹال ہوتا ہے۔ یہ درخت کہاں کہاں لگ سکتا ہے اس بارے میں بھی آپ کو ہم بتاتے ہیں۔ یہ درخت آپ گھر کے لان میں بھی لگا سکتے ہیں، اپنے گھر کی چھت پر بھی لگا سکتے ہیں، کسی کمرشل بلڈنگ پہ بھی لگا سکتے ہیں۔ بس اسے ہلکی سی جو نارمل ہوا چل رہی ہوتی ہے وہ ہر علاقے میں چل رہی ہوتی ہے، اگر تھوڑی سی بھی اونچائی پہ ہوں، چھت پہ بھی ہوں تو ہوا آپ کو لگتی محسوس ہوتی ہے، تو یہ اس ہوا میں بہترین طریقے سے کام کرتا ہے۔ گرین ٹیکنالوجی نیو ورلڈ ونڈ مل نامی فرانسیسی کمپنی نے اس درخت کو تیار کیا ہے، اور آج سے تقریباً 3 سے 4 سال قبل اس کو تیار کیا گیا۔ اس وقت بہت سارے ممالک میں اس کا باقاعدہ طور پر استعمال ہو رہا ہے، اور اس کمپنی کی اب کوشش ہے کہ اسے پوری دنیا میں رائج کیا جائے۔ فرانس سمیت ڈنمارک، متحدہ عرب امارات، امریکہ اور دیگر قریبی ممالک میں یہ کامیابی سے جو ہے اس کا استعمال ہو رہا ہے۔ اس درخت کی جو اونچائی ہے 125 سینٹی میٹر ہے، اور یہ 4 سے 5 فٹ کے ایریے میں آپ اس درخت کو لگا سکتے ہیں۔ اس پر جو پتے لگے ہوتے ہیں وہ ہر پتا ایک ونڈ مل کو چلاتا ہے، جیسا کہ آپ پس منظر میں اس درخت کی ویڈیوز اور اس کی تصاویر بھی دیکھ رہے ہوں گے۔ اور یہ پتے جو ہیں یہ ریسائکل پلاسٹک سے تیار کیے جاتے ہیں، بہت ہی زیادہ لائٹ ویٹ ہوتے ہیں، اور یہ ہلکی سی بھی ہوا انہیں ملے تو یہ اپنی موومنٹ شروع کر دیتے ہیں۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ درخت اس کے اوپر جو اتنی چھوٹی چھوٹی ٹربائنز کافی ساری لگی ہوئی ہیں جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہوں گے، یہ ٹربائنز جب آپ سوچتے ہوں گے جب اتنی ٹربائنز چلیں گی تو اس کا شور پیدا ہوگا، یہ بالکل سائلنٹ درخت ہے۔ ایک لحاظ سے یہ بڑا ماحول دوست بھی ہے، کسی قسم کی جو ہے یہ شور شرابہ یا کسی قسم کی پولوشن نہیں یہ پیدا کر رہا۔ اب اس کی قیمت کے حوالے سے ہم بات کریں گے، اور اس کی پاکستان میں اویلیبلٹی کب ہوگی۔ اصل میں بات یہ ہے کہ پاکستان اس وقت چائنا سے سولر انرجی سسٹم، سولر پینلز اور دیگر ایسیسریز خرید رہا ہے۔ اس کی مارکیٹ میں سب سے بڑی رکاوٹ چائنا بھی ہے، کیونکہ چائنا کی جو سولر پینلز بنانے والی اور سولر انرجی ایسیسریز بنانے والی جتنی بھی کمپنیز ہیں وہ نہیں چاہتی کہ یہ فوری طور پر اس کی مارکیٹنگ ہو پوری دنیا میں تاکہ ان کا بزنس چلتا رہے۔ تو پاکستان میں بھی ڈیفینیٹلی فی الحال تو یہ اویلیبل نہیں ہے، لیکن اگر آپ اس درخت کا نام جو گوگل پر سرچ کریں گے تو آپ کو کمپنی کا پروفائل کھول جائے گا، وہاں پر آپ ان کے ساتھ نیگوسیشن کر کے ان کے ساتھ ریٹ طے کر کے اس درخت کو منگوا سکتے ہیں۔ لیکن سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کیونکہ باقاعدہ طور پر اسے کوئی کمپنی پاکستان میں
نہیں لانچ کر رہی، تو اس لیے آپ کو پرسنلی اگر منگوانا پڑے گا تو اس کے لیے شپنگ کے اخراجات بہت معنی رکھتے ہیں۔ لیکن توقع کی جا رہی ہے کہ ٹیکنالوجی کی حدیں نہیں ہیں، ٹیکنالوجی کو روکا نہیں جا سکتا، ایک نہ ایک دن اس ٹیکنالوجی نے پاکستان میں پہنچنا ہے۔ اندازہ یہ ہے کہ آئندہ چند سال میں یہ ٹیکنالوجی سولر انرجی سسٹم کو ریپلیس کرنے کا باعث بنے گی۔ بات قیمت کے حوالے سے ہو رہی تھی، تو اس وقت جو اس کمپنی نے اس کے مختلف ویریئنٹ ہیں ان کی جو قیمت رکھی ہوئی ہے وہ $3,000 سے لے کر $7,000 ہے، اور اس کمپنی کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ یہ ایک ٹری اتنی انرجی پیدا کرتا ہے کہ جس سے آپ ایک مکمل چارجنگ سٹیشن چلا سکتے ہیں۔ جیسا کہ مستقبل میں ای وی وہیکلز، الیکٹرک گاڑیاں پوری دنیا میں عام ہو رہی ہیں، اور پاکستان میں بھی بہت ساری کمپنیز کی الیکٹرک گاڑیاں آ چکی ہیں، اور ان کے جگہ جگہ جو ہے چارجنگ سٹیشن بھی نصب ہوں گے۔ تو ضروری نہیں کہ وہاں پر جہاں پر چارجنگ سٹیشن نصب ہو وہاں تک بجلی کی بھی رسائی ہو۔ اگر وہاں پر یہ ایک درخت آپ لگا لیں تو آپ وہ پورا چارجنگ سٹیشن 24 گھنٹے چلا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ 5.4 kV کی اس کی پروڈکشن ہے، اور اس پروڈکشن سے ایک نارمل گھر بھی چل سکتا ہے جس میں ایک عدد اے سی بھی استعمال ہو رہا ہو، اور اگر آپ نے ایک سے زیادہ درخت لگا لیے ہیں تو یہ آپ کے بہت سارے اے سی بیک وقت بھی چلا سکتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے یہ ٹیکنالوجی میں ایک بہت بڑی جدت تھی، الٹرنیٹ پاور سورس کے طور پر ایک اچھا جدید اضافہ ہے، اور ہم نے سوچا کہ اس سے متعلق آپ کو آگاہ کریں، اور اس کے حوالے سے آپ کو بتایا۔ آپ اس کمپنی کا پروفائل بھی سرچ کر سکتے ہیں، اس پر اس درخت کی مزید خوبیاں اور اس کو حاصل کرنے کا طریقہ کار بھی جان سکتے ہیں۔ تو ناظرین، مزید ایسی مفید معلوماتی اور دلچسپ ویڈیوز کے لیے جڑے رہیے AWC ڈیجیٹل میڈیا کے ساتھ۔ اپنے میزبان محمد عمران جعفر کو دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔